روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اور واضح لفظوں میں کہ اللہ والے بن کر زندگی گزارو۔ جب ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اب اس کی مرضی نہیں چلتی بلکہ رب کی مرضی چلتی ہے۔ بس زندگی رب کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالی نے روزے فرض فرمائے۔ تقویٰ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تقویٰ کے معنی پرہیزگاری کے بھی آتے ہیں، تقویٰ کے معنی ڈر اور خوف کے بھی آتے ہیں، تقویٰ کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں۔ یہ سارے معنوں کے ساتھ تقویٰ ہمارے اندر مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن کی زندگی ہم سے ڈر کر گزارنے والی زندگی بنے، مومن کی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے والی زندگی بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ پرہیزگاروں کی سی زندگی گزارے، اللہ کے فرما برداروں کی سی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے میں تقویٰ کیسے نظر آتا ہے یہ ہم سب ایک مہینہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہے جب بچ بچ کر چلنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ ہے تقویٰ۔ ابھی ہم لوگ روزے سے ہیں، ایک ماہ سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہر روزے کو بچانے کے لیے اور اس کا معیار بلند کرنے کے لیے، اس روزے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایسی بہت ساری چیزوں سے بچ رہے تھے اور بچ رہے ہیں جو عام دنوں میں ہم اس سے نہیں بچتے، اس لیے کہ ہمیں تقویٰ پیدا کرنا ہے، ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ پرہیزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جانا۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی تقویٰ سے معمور اور آباد ہوتی۔ تقویٰ ان کے اندر آ جائے تو پھر وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے روزے کو تقوی کے ساتھ گزارا ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ہوئی فوراً روک لگا دیا، نہیں ہم روزے سے ہیں۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، گالی زبان پہ آ گئی، لیکن فوراً رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو روزے سے ہیں۔ کوئی غلط کام کرنے کا خیال دل میں آیا، فوراً اس پر روک لگا دیا، ارے ہم تو روزے سے ہیں۔ یہ جو روکنے والی کیفیت ہے، یہی کیفیت تقویٰ ہے۔ اور یہ روک کر چلنے والی کیفیت یہ صرف اور صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان تو اس کی تربیت کے لیے، رمضان اس تقویٰ کو کی مشق کرنے کے لیے، تقویٰ والی صفت پیدا کرنے کا طریقہ اور ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ ٹریننگ آدمی حاصل کر رہا ہے، تقویٰ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، کیسے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا ایک ایمان والے کے لیے، وہ کیسے شراب سے بچے گا، وہ کیسے سود سے بچے گا، وہ کیسے غلط کھانوں سے بچے گا، کیسے وہ حرام کھانوں سے بچے گا، وہ کیسے دوسروں کو کھلانے کی سوچے گا۔
وہ کیسے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ یہ رمضان میں بدل جائے عتم اور خوب انسان کرتا ہے. صبح سے شام تک کی اس کی زندگی تقوی سے پر ہوتی ہے. لہذا یہ واضح ہے کہ تقوی کا مقصد، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. اب آپ غور کریں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں تقوی ہم اختیار کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اس میں بعض وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جائز تھیں، اللہ نے رمضان کے موقع پر اسے ناجائز کر دیا، اس پہ روک لگا دی. جیسے عام دنوں میں دن بھر کھانا کھانا، دن بھر پانی پینا، یہ ہمارے لیے جائز ہے. لیکن رمضان آتے ہی اللہ تعالی نے دن میں کھانے اور پینے کو حرام کر دیا. ایک حلال چیز ہے، لیکن رمضان آتے ہی اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا. تو جو چیزیں پہلے سے اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دے رکھی ہوگی؟ کیا اس میں رعایت مل جائے گی کہ ٹھیک ہے ایک آدمی روزہ رکھے تو کھانا نہ کھائے لیکن سودی کاروبار میں لگا دے، ایک آدمی پانی نہ پیے لیکن دوسروں کو پریشان کرتا رہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ روزہ جب حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے تو جو پہلے سے حرام کردہ چیزیں ہیں، اس حرام کردہ چیزوں میں اور شدت اور سختی آ جائے گی. اب ایک آدمی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھانا کھا لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے کھانا، اور وہ ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں کھانا ہے اور وہ کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا جرم ہے، رمضان میں روزہ رکھ کر یا روزہ نہ رکھنا اور کھاتے رہنا دن میں اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے اس کے بدلے میں اللہ سے معافی مانگتا رہے، پھر بھی اس ایک روزے کو جو توڑ دیا ہے، اس کی عظمت کو جو پامال کیا ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی روزہ رکھے پھر بھی اس ایک روزے کی جو فضیلت ہے، اس ایک روزے کی جو اللہ کے یہاں اہمیت ہے، اس اہمیت کو اور اس فضیلت کو نہیں پا سکتا. رمضان روزے میں کیا کیا اس نے؟ کھانا حلال تھا وہ کھا لیا؟ نہیں، اللہ نے جب اس کو حرام کر دیا تھا تو کیوں کھایا؟ اللہ اس سے ناراض ہے. اور جو اللہ نے ساری زندگی حرام کر دیا، سود کھانا ساری زندگی حرام، رشوت لینا ساری زندگی حرام، کسی کی غیبت کرنا ساری زندگی حرام، چغلی کھانا زندگی بھر حرام ہے. ایک آدمی اب رمضان المبارک میں غیبت کر رہا ہے، اب بیٹھ کر کے دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے، دوستوں سے مزے لے رہا ہے، یہ غیبت ہے. تو اب رمضان میں اس غیبت کو جو وہ کر رہا ہے، یہ تو پہلے سے بھی حرام ہے اور رمضان میں بھی حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے. اب اگر رمضان میں اس کو انجام دیتا ہے تو کیا اس کی برائی اور بڑھ نہیں جائے گی؟ اس کی برائی تو اور مزید ہو جائے گی. جب ایک حلال کھانا تھا اس کو کھا کر جب وہ روزہ توڑ دیتا ہے، اللہ اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ پوری زندگی کا روزہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھ کر ایسا برا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے رمضان کے بعد بھی حرام کر رکھا ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام کر رکھا ہے، اور اس کو وہ انجام دیتا ہے رمضان میں، تو وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے جس جرم کی تو معافی نہیں ہو سکتی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دو طرح کا تقویٰ ہے، دو طرح کی پرہیزگاری ہے۔ ایک تو وہ جو آپ کے لیے جائز تھا، حلال تھا کھانا پینا، اس کو بھی اللہ نے روک دیا، اب آپ اس سے بچتے ہیں۔ اور ایک ساری زندگی حرام ہے، ایسی چیزیں وہ بھی رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان میں بھی نہیں کر سکتے اور رمضان کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کی بے عزتی کرنا ہے، کسی کے پیچھے لگنا ہے، کسی کی ٹوک میں لگے رہنا ہے، کسی کے مارنے کی پلاننگ کرنا ہے، کسی کو بے عزت کرنے کی پلاننگ کرنا ہے، کسی کا مال چرا لینا ہے، کسی پر ڈکیتی ڈالنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑے بڑے گناہ ہیں جو حرام ہیں، ہر وقت حرام ہے، کسی وقت بھی یہ جائز نہیں ہوتے۔ اب جب یہ حالت ہے تو ایک تقویٰ اور ایک رمضان کے اندر جو تقویٰ والی صفت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کھانے اور پینے سے روک کر حاصل کروا رہا ہے، اور دوسرا تقویٰ کہ جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، ان حرام کردہ چیزوں سے بھی رمضان میں رکوا کر گویا کہ تقویٰ کی مشق کرائی جا رہی ہے، حلال چیزوں سے بھی منع کر کے، حرام چیزوں سے بھی منع کر کے، تاکہ رمضان کے بعد جب حلال چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں تو کم از کم حرام چیزوں کو وہ حرام سمجھ کر بقیہ زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ والی صفت پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب عید کے بعد کا مسئلہ دیکھیں، عید کے بعد اب کیا ہے؟ خوب کھائیں، خوب پیئیں، خوب گھومیں، آپ باہر کچھ بھی کریں، جو جائز امور ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اس وقت سود لے سکتے ہیں؟ کیا اس وقت رشوت لے سکتے ہیں؟ کیا اس وقت کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟ کیا اس وقت کسی کی چغلی کھا سکتے ہیں؟ کیا اس وقت کسی کی غیبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان میں بھی حرام تھا اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے۔ لیکن کھانا اور پینا یہ صرف رمضان میں آپ کے لیے روک دیا گیا تھا، رمضان کے بعد اب آپ کی مرضی ہے۔ تو ایک روزہ تو روزے کی ایک شکل وہ ہے جو رمضان میں ہم اس کو انجام دیتے ہیں، اور روزے کی ایک دوسری شکل وہ ہے جو پورے 12 مہینے ہم انجام دیتے ہیں، ساری زندگی انجام دیتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک کر زندگی گزارنا۔ تو جو لوگ رمضان میں روزوں کو اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگی اور ہمارے اندر اللہ کے حکموں کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم گناہوں سے بچنے کا جب اپنے نفس کو عادی بنا لیں گے، اور جب ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور اللہ کے حکموں کو بچا لانے والا بن جائے گا، پھر ہمارے لیے عید کے بعد بھی اللہ کے فرمودات پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کے روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج آخری دن ہے، آج یہ دعا کرنے کا ہے۔ آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، انعام ملنے کی رات ہے۔ اگر کل عید ہے تو کیا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں؟ ایک تو انعام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت ایمان والوں کو دیتے آ رہے ہیں، اور ایک انعام وہ ہے جو پورے انعامات کو جوڑ کر آج کی رات میں دیا جائے گا۔ بے انتہا لوگوں کی بخشش ہوتی ہے افطار کے وقت، سحری کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے مغفرت کیے جانے والے لوگوں کے نام جوڑ کر اتنی اور مغفرت آج کی رات میں فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں کے سامنے یہ اظہار کرتے، فخر کا اظہار کرتے، بطور فخر کے یہ فرماتے ہیں کہ بولو 1 مہینہ کا میں نے کام دیا تھا ایمان والے بندوں کو اور اس نے وہ کام پورا کر دیا ہے، آج رات ہم اس کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، مزدور جب کام مکمل کر لے تو اس کو مزدوری ملنی چاہیے، اس کا حق ہے، اور مزدور کا جب حق ہے اس کو مزدوری ملنی چاہیے، تو آپ اسے مزدوری دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مزدوری یہ ہے کہ میں سب کو معاف کر رہا ہوں، سب کی مغفرت کر رہا ہوں، سب کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ کن کو؟ روزہ داروں کو۔ جو روزہ دار نہیں ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں۔ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر، جس کو شریعت عذر نہیں مانتی، اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑتے ہیں یا روزہ نہ رکھنے کے بہانے کر لیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی اس رات میں بخشش کا اعلان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں سب سے بڑا محروم وہی شخص ہے کہ پورا رمضان گزر جائے اور مغفرت کیے جانے والوں میں اس کا نام نہ آئے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہی ہے۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے، دن میں محنتیں کی ہیں، مشقت اٹھائی ہے، گرمی کی تپش کو برداشت کیا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کیا ہے، پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، اور رات میں افطار کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، تراویح پڑھی ہے، اور تراویح پڑھنے کے بعد سوئے نہیں کہ تہجد کے لیے اٹھ گئے، نیند کو قربان کیا ہے، آنکھ بھر کر سویا نہیں، پھر سحری کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور جو لوگ کاروباری ہیں وہ اپنے کاموں میں گئے، جن کو آرام کرنا ہے آرام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو چین نہیں ہے مغفرت جب تک کروا نہ لیں، تو وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کو نیند سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر روز کی مغفرت بھی ہے اور آج کے رات کی مغفرت بھی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور رمضان کو رمضان سمجھ کر، مبارک سمجھ کر انہوں نے اس کو اچھی طرح سے اس کی فضیلتیں حاصل کی، برکتیں حاصل کی، اور جیسے جیسے نیکیوں کا دور آگے بڑھتا گیا ان کی ترقی ہوتی چلی گئی، اور ترقی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مغفور لہم اور ان کی مغفرت کرنے والوں میں ان کو شامل کر دیا۔ تو آج کی رات کا سب سے بڑا انعام یہی ہے، اس سے بڑا انعام اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مومن بندے کے لیے اس سے بڑی چیز اور کچھ ہو بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ جاؤ اب جنتی ہو گئے، تم جاؤ، تم جہنم سے ہم نے آزاد کر دیا۔ اس لیے آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، اس رات میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور تقوی والی صفت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رکھنے کی فکر کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ورنہ عید کے کل ہو کر ہماری بالکل ہمت جواب دے جاتی ہے، نمازوں کی ترتیب بدل جاتی ہے، مسجد میں آنے کی ترتیب بدل جاتی ہے، یا تجارت کی ترتیب بدل جاتی ہے، نیکیوں کا جو ایک ترتیب چل رہی تھی وہ ترتیب الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مہینہ لگاتار ایک آدمی اپنے نفس کو مکمل کنٹرول میں رکھے ہوا ہے، اور عید کے دن ہی مکمل آزاد ہو گیا، یہ تو ایسا ہی ہوا
کہ جیسے چاند نکلتے ہی رمضان کا شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو یا تو سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جگہ پہنچا دیتے ہیں، اور جیسے عید کا چاند ہوا سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ شیطانوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ وہی ہو گیا کہ جیسے رمضان شروع ہوا ہماری تراویح شروع ہو گئی، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، اور اس طرح سے روزے شروع ہو گئے، سب کچھ شروع ہو گیا، ایسا لگا کہ ہم سب فرشتہ بن گئے، اور جیسے عید کا دن ہوا اب اس کے بعد شیطان بھی شرمانے لگے۔ تو یہ جو تقوی والی صفت ایک مہینہ پیدا ہوئی تھی وہ یکایک ختم ہو گئی۔ جن لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر رو کر اپنے لیے تقوی والی صفت اور تقوی والی زندگی کو طلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طلب کو قبول فرمایا ہے، وہ عید کے بعد بھی اس پر باقی رہتے ہیں۔ آج ایمان والوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب بہت بڑا یہی ہے کہ ہم نے دین کو اپنے دل پہ نہیں لیا ہے۔ کتنے واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ ہم میں کا نوجوان مرتد ہو جا رہا ہے، اسلام سے گر جا رہا ہے، ہمارے کتنے گھر میں بہنیں یہ شادی کے چکر میں، محبت کے چکر میں، کسی سے دوستی کے چکر میں غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہے، اسلام کو خیر بات کر دے رہی ہے، اسلام سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہ رہا ہے، اسلام سے وہ نکل جا رہی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے گھر میں ہو رہا ہے یہ۔ ہمارا جو طریقہ، ہماری جو تہذیب ہونی چاہیے وہ بالکل اسلام سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر چلی گئی، جہاں ہم رمضان کے پورے روزے رکھ کر ایک اچھے شریف انسان بن کر زندگی گزار رہے تھے، متقی بن کر زندگی گزار رہے تھے، ہر چیز کو سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے، شبہ سے، شک سے پاک مال اور حلال کمانے کی فکر کر رہے تھے، اسی طرح کی فکر عید کے بعد بھی رہنی چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کا ہمارے اندر ماحول پیدا ہو، دین کا درد پیدا ہو، دین کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے کہ رمضان مبارک میں ہی ہمارا دین نہیں تھا، بلکہ ہمارا دین تو ہر دن اور ہر رات کے لیے، کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دن میں بھی اللہ کا بندہ ہے، رات میں بھی اللہ کا بندہ ہے، دن میں بھی اللہ ہی کے حکم کا محتاج ہے اور رات میں بھی اللہ ہی کے حکم کا محتاج ہے، تجارت کے موقع پر بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس لیے جس طرح کی زندگی ہماری ابھی گزری، اسی طرح دینداری کے ساتھ ہماری زندگی آئندہ بھی ہو، اس کے لیے تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے اور تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک تو ایک ایسی فضا اللہ نے قائم کر دی کہ چاہے نہ چاہے ہم کرتے چلے گئے، لیکن اب ہمارے چاہنے سے ہوگا، اگر ہم نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان میں اگر کوئی سحری نہیں کھا سکا، صبح اٹھا 8 بجے 9 بجے 10 بجے، اب کیا کرے؟ وہ روزہ رکھنا ہوگا نا، روزہ رکھنا ہوگا اس کو، روزہ توڑنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، رمضان کے دن ہے، بس یہی روزے کی نیت ہے، روزہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ تو رمضان میں تو یہ ایک کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم چاہیں تو بھی نہ چاہیں تو بھی۔ اب ایک آدمی ہے رمضان کے روزے میں نیت کر رہا ہے کہ میں جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہوں جو میں ہمیشہ رکھا کرتا ہوں، یا میں پچھلے ایک محرم کا روزہ چھوڑ دیا تھا، وہ محرم کا روزہ میں رمضان میں رکھنا چاہتا ہوں، اور رات میں سحری کرتے وقت نیت یہ کر رہا ہے کہ میں محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اور اس نیت سے اس نے سحری کھا لی۔ اب بولے صبح میں اس کا کس چیز کا روزہ ہوگا؟ محرم کا ہوگا، رمضان کا ہوگا؟ رمضان کا روزہ ہوگا، محرم کا روزہ نہیں ہوگا اس کا۔
اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ رمضان کا لفظ جس جگہ اور جس زمانے کے لیے آ گیا بس اس میں رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا, دوسرا روزہ ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پابندی دے دیا ہے کہ جس میں انسان چاہے نہ چاہے اس کو کرنا ہے. لیکن دوسرے دنوں میں چاہنا بھی ضروری ہے, محنت بھی ضروری ہے, طلب بھی ضروری ہے. جب آپ طلب کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ اس پر باقی رہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بندوں نے یہ زندگی گزاری 1 مہینے کی, آئندہ 11 مہینے کی بھی زندگی اسی طرح گزرے.